الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والسید الامی المکی المدنی وآلہ الطامی وسید الوحی وسراج الموضی بالکوكب الدری والصاحب وقار والسکینہ المدفون برز مدینہ ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیدات طیبات طاہرہ عابدات راکعہ عالمۃ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ ام المعصومین ام الائمہ ام القرآن ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات ولعنۃ اللہ علیہم منکرہ وفضائلہم ومصائبہم وغاسق حقوقہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وبرہانہ الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو تھوڑا سا ادھر آ جائیں آپ سر۔ اجازت کی بلا گفتگو شروع کی جائے۔ آج کی میں مجلس جو پڑھنا چاہتا ہوں، میرا یہ دل ہے کہ جتنی دیر بھی منبر پر موجود رہوں آپ کو بادشاہ جعفر صادق کے فضائل سناؤں، کیونکہ جی دیکھیں جی ہم کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا جی لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد رسول اللہ، حضرت محمد کی رسالت کا اقرار، پھر ہم نے پڑھا علی اللہ مولا امیر المومنین کا ولایت کا اقرار۔ بھئی کلمہ ہم نے پڑھا اللہ اور اس کے رسول کا، ہم نے ولایت کی گواہی دی مولا امیر المومنین کی، بھئی کہلاتے ہم جعفری کیوں ہیں؟ آج میں اس بادشاہ پہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے، اسی سے ہی مجھے پتہ چل جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے۔ جسے عرب کے مشرک اور کافر صادق کہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے محمد مصطفیٰ خود صادق کہیں اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ اب امام یہ وہ وقت آ گیا جب یہ بادشاہ آپس میں لڑ پڑے، چھٹے تاجدار کا دور امام جعفر صادق کا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جب موقع مل گیا کہ اپنی تبلیغ اور مذہب کو آگے پھیلانے کا، جہاں پہ نہ سمجھ آئے واپس مجھے وہیں پہ ٹوکیے گا، میں واپس آگے سمجھاؤں گا، کیونکہ موضوع آج کا بڑا حساس ہے اور یہ آپ کو ایسے سمجھے یاد ہونا چاہیے۔ امام نے تبلیغ مذہب شروع کر دی۔ جب امام نے تبلیغ مذہب شروع کی، امام نے کہا کہ جو بھی میرے پاس آ کر پڑھنا چاہے، کلمہ نہیں شرط، مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی ہے آئے پڑھے، میں اسے پڑھاؤں گا۔ ایک بندہ آ گیا امام کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بالکل میں پڑھاؤں گا۔ اگر اس نے کہا امام ایک بات ہے، میں پڑھوں گا صحیح پر میں نے تیرے اللہ کو نہیں ماننا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، آجا پڑھ لے۔ امام نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ کتب میں لکھا کہ ایک وقت میں امام 400 سے لے کے 900 کی روایات ملتی ہیں جو امام ایک وقت میں علوم پڑھاتے تھے۔ ظاہری طور پر امام کی عمر 9 سال تھی۔ وحد و احد مکتب تھا آل محمد کا، جس میں استاد 9 سال کا، شاگرد 100 سال کے ہوتے تھے۔ اچھا، جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ امام نے تبلیغ شروع کر دی، اس نے کروا دیا اعلان جامعہ مسجد میں مرکزی میں کہ جو بھی ہمارے سے آ کر سوال پوچھے گا
وہ اس کو میں 1000 دینار دوں گا۔ بھئی اب بندوں نے تو وہیں پہ جانا تھا جہاں پہ سوال کا جواب بھی مفت میں، اور اس کے علاوہ جو دوسری بات پیسہ بھی ان کو مل رہا ہوتا تھا۔ بڑا رش کھچو کھچ مسجد بھر گئی بادشاہ کی۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جا اسی کے پیچھے تو اعلان کر کہ جو بندہ میرے سے جواب پوچھنے آئے گا وہ 1000 دینار مجھے دے گا، وہ مجھے دے گا۔ غلام پریشان، مولا وہ دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دے گا، تو کس بندے نے آنا؟ امام نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اعلان کر۔ اس بندے نے جا کے امام کے پیچھے اعلان کر دیا۔ جب اس نے جا کے اس بادشاہ کے پیچھے اعلان کیا، بندے جاتے سوال پوچھتے۔ اب توجہ فرمائیے گا، آپ کو بات کا لطف آئے گا۔ اب جواب پوچھ کے پھر امام کے پاس آتے، کہتے ہیں اے بطول زادہ اب تو بتا سچ کیا ہے، اب تو بتا سچ کیا ہے۔ امام سے انہوں نے پوچھا، تبلیغ مذہب شروع، وہی جو پہلے جو آیا تھا لا مذہب، جس نے کہا میں تیرے اللہ کو نہیں ماننا، تبلیغ ہے دین ہے، میں تیرے سے پڑھ لیتا ہوں۔ وہ آیا، پھر ایک بار وہ ریٹھے کوٹ رہا تھا، سب سمجھتے ہیں، کوئی اوپر والی تو میں پڑھائی پڑھ نہیں رہا، سب نے آپ نے سنی ہوئی طالب علمانہ سی گفتگو۔ اچھا وہ ریٹھے کوٹ رہا تھا، جب وہ ریٹھے کوٹ رہا تھا مولا نے کہا کہ یہ تو بیج کوٹ رہا ہے، تجھے پتہ ہے؟ اس کا جی مولا۔ اچھا مولا نے کہا کہ تو یہ بتا کہ یہ جو بیج ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس بندے نے جھٹ سے کہا کہ کسی درخت سے آیا ہے۔ آگے مولا نے کہا کہ یہ جو درخت سے آیا ہے وہ درخت کہاں سے آیا ہے جو بیج سے آیا ہے؟ پھر اس نے کہا بیج سے۔ مولا نے کہا وہ بیج کون سے درخت سے آیا ہے؟ اب وہ دہریہ پریشان ہو گیا۔ امام نے کہا کہ اب بتا، اب بتا، ان کا بھی تو کوئی خالق ہے، ان کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ وہ دہریہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اب مجھے پتہ چل گیا تیرا اللہ بھی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا۔ اصل میں یہ ممبر آل محمد، بارگاہ امام حسین علیہ السلام، یہ ایک درس گاہ ہے، یہ ایک مکتب ہے آل محمد کا۔ کسی بھی بھائی کی دل آزاری مقصد نہیں، جو درس گاہ جو آئے لے خیرات آل محمد سے چلا جائے۔ اب امام کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں، یہ شیعت آپ تک آسانی سے نہیں پہنچی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس حقیقت کو آپ تک پہنچانے کا۔ اب دیکھیں امام نے کوئی بات بھی نہیں، امام نے پہلا لفظ ہی یہی کہا کہ نہ پڑھ کلمہ، آخر ایک نہ ایک دن تو خود ہی کہے گا کہ اللہ حق ہے، اللہ ہے۔ اچھا اب اس نے یہ کر دیا، ایک جگہ مدینے کے ساتھ، وہاں پہ ایک بندے نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ گیا مختلف فقہ کے علماء کے پاس، اس نے کہا بھئی کوئی حل ہی نہیں، تیری تو طلاق ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ جو آیا، اب بھئی وہ تو وہ جواب سننا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا ایک فقہ بتائیے جہاں سے مجھے جواب مل سکے۔ بندے نے کہا ہاں ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ وہ نافذ نہیں ہے، بطول کا بیٹا، رسول کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا وہاں پہ درس دے رہا ہے، مدینے چلا جا تجھے جواب مل جائے گا۔ بندہ گیا، جو چھٹ سے ایک بازار والے سے اس نے پوچھا کہ یہاں پہ امام جعفر صادق کو دیکھا ہے؟ امام کا نام درود پڑھنے مل کے بلنگا، امام کا نام آنا تھا۔ بندے نے یوں منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے شہر سے باہر لے گیا، کہا چپ، تجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ جو بھی امام کا نام لے یہ ظالم بادشاہ ہیں، یہ ان کی گردن اڑا دیتے ہیں، یہ ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ وہ بندہ دکاندار یہی کچھ سمجھا کے آگے چلا۔ آگے ابھی اس کا چلنا ہی تھا، آگے یوں وہ چل ہی رہا تھا، پیچھے وہ پھر بندہ چل پڑا جس نے مسئلہ امام سے پوچھنا تھا۔ جب وہ بندہ چل پڑا، اس کے فوراً بعد بندے کا چلنا تھا، اس کے پیچھے وہی بندہ چل پڑا۔ اس نے کہا کہ پھر تو میرے پیچھے آ رہا ہے، تجھے تو میں نے کہا کہ بادشاہ مار دیتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اس نے کہا بادشاہ، تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ مار دیتا ہے؟ اس نے کہا اب میں جا کے امام سے پوچھوں گا، اب مجھے پتا ہے کہ امام حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو حق کی بات کرے اسی پہ ہی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بہت آپ نے داد دے لی، 4 دن 5 دن بہت آپ نے سن لیا،
آج صرف اور صرف میں آج آپ کو اپنی شیعت سنانے لگا ہوں. بھئی کہاں سے آغاز ہوا, صرف آپ نوکر کے حق میں دعا کرتے رہیے گا. یہ امام کے پاس وہ چل پڑا, امام کا اس کا محلہ بنی ہاشم, چل پڑا امام کے پاس, محلہ بنی ہاشم میں گیا. جب محلہ بنی ہاشم میں گیا, رات کو گیا, فوجیں, پہرے, سپاہی کھڑے, پھر واپس, پھر رات کو گیا, پھر واپس, پھر صبح گیا. 3 دن ہو گئے اسے آتے جاتے, جاتا واپس آ جاتا, پھر جاتا پھر واپس آ جاتا. تیسرے دن اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بات کی سمجھ بھی آئے گی, دل سے دعا بھی نکلے گی. امام کے پاس گیا, پھر واپس آ کے ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا. امام آپ تو جانتے ہیں میں ملنے آیا تھا, مل نہیں سکتا. اچھا یہ عشق کا تقاضا ہے کہ وہ دل والی بات جلدی سنتے ہیں. میں ملنے آیا تھا امام, مل میں نہیں سکتا, پتہ نہیں میں ملوں گا بھی صحیح یا نہیں. ابھی یہی بات کر رہا تھا, پیچھے سے ایک بندے کی آواز آئی کہ سبزی لے گا. اس سے انہوں نے کہا کہ تو کبھی محلہ بنی ہاشم میں گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں روز جاتا ہوں محلہ بنی ہاشم میں. اچھا اس نے کہا تو نے محلہ بنی ہاشم میں جا کے تو سبزی جو بیچتا ہے کبھی امام کے دروازے پہ گیا ہے؟ اس نے کہا امام کے دروازے تو میں روز گزرتا ہوں. اس نے کہا تجھے وہ جو سپاہی وہ روکتے نہیں؟ اس کا میرا کاروبار ہے, مجھے کس نے روکنا ہے, میں تو کاروبار کے ہی لحاظ سے میں جاتا ہوں, سبزی لی بیچی میں آ گیا واپس, مجھے کس نے. اس نے کہا کہ سبزی لے گا؟ اس نے کہا مجھے ساری دے دے. ساری لے کے وہ چل پڑا. محلہ بنی ہاشم میں پہلی چیک پوسٹ آ گئی جی, پہلی جگہ جہاں پہ سپاہ کھڑے تھے, جہاں پہ فوج کھڑی تھی, جہاں پہ ان کے پہرے تھے. بڑا ڈرا ہوا, بڑا سہما ہوا, پتہ نہیں کیا بنتا ہے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے. امام کے دروازے کی طرف بھی ڈر سے نہیں دیکھ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. ابھی امام کے دروازے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا. اس نے پھر دل میں کہا امام اچھا آ گیا ہوں, اب چلا گیا, دوبارہ نہیں آؤں گا. ایسے امام کریں, چلیں جواب نہ بتائیں, مل تو لیں, توجہ فرمائیں, چلیں مل تو لیں. ابھی یہ کہنا تھا, امام کا دروازہ کھلا, دروازے کا کھلنا تھا, غلام کی آواز آئی سبزی فروش آج اندر آ, امام نے خود سبزی لینی ہے. آج امام نے دیکھ کے سبزی لینی ہے, گیا اندر, فوجی ساتھ. اچھا یہ امام کے قریب گیا, بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ امام اور اس کا کوئی آپس میں کوئی سبزی کا لین دین کا معاملہ چل رہا ہے. اس نے کہا امام آہستہ, میں 3 دن سے ترس رہا ہوں, آپ مجھے ملے ہی نہیں. امام نے کہا توجہ فرمائے گا, تو نے مجھے ایسے پکارا ہی نہیں, اگر تو مجھے ایسے پکار دیتا تو پہلے دن نہیں مل لیتا. امام کا کہنا تو نے مجھے ایسے پکارا ہی نہیں. پھر امام نے سوال سننے سے پہلے, اسے کہتے ہیں وارث منبر سلونی, اسے کہتے ہیں رسول کے علم کے وارث, جنہوں نے سننے سے سوال پہلے جواب دے دیا. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی, تیری طلاق نہیں ہوئی. بندہ پریشان, نہ سوال نہ کچھ. امام نے بتا دیا تیری طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا کوفے کا گورنر بڑا ظالم ہے, کوئی دلیل, میں جاؤں گا وہ مجھے مار ڈالے گا, کوئی مجھے دلیل بتائیے. انہوں نے کہا کہ تو نے دی غصے میں طلاق, غصہ ہوتا ہے حرام, اس وجہ سے حرام جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. امام کا جواب سننا یہ گیا, یا علی مدد کر کے کھڑا ہوا, اس کا کھڑا ہوا. اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ امام تو حق ہے, اب مجھے زندگی سے پیار نہیں رہا, اب مجھے کوئی زندگی سے پیار نہیں, کوئی مجھے اب کوئی لالچ نہیں. سپاہیوں نے کہا مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ ہمیں تو نے امام سے ملنا ہے. سپاہیوں نے تلوار نکالی, تلوار نکال کے اسے گردن پہ رکھی, امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے امام تو مجھے یہ بتا, میں آپ کی طرف آ تو گیا, یہ بتائیں کہ میں 3 دن سے سوچ رہا تھا آپ کے پاس آؤں یا نہ آؤں, آؤں یا نہ آؤں, پتہ نہیں یہ میں آپ کی طرف کیسے آ گیا. امام نے کہا کہ یہ بتائیں میں واپس کیوں چلا گیا. امام نے مسکرا کے کہا اگر تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا تھا. تو میرے دروازے پہ قطعاً نہیں آ سکتا تھا. امام نے یہ کہا بس بھائی تمام کروں, تو میرے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا تھا. شیعت پھیل رہی,
شیعت یوں یوں ایسے ایسے پھیلتی 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 شیعت کہیں گئی. یہ مین مرکز تھا شیعت کا پھیلنے کا. امام کے پاس 100 بندے آتے, امام سے علم لیتے. اچھا اسی وجہ سے پہلے میں نے بات کی, کچھ اباب نہیں تھے, آ گئے. میں دوبارہ بات کر دوں, یہ جو بعد میں آئے ہیں, میں نے اس وجہ سے آج کی مجلس امام جعفری پڑھی کیونکہ جو ہماری شیعت پھیلی ہے وہ اسی امام کی وجہ سے پھیلی ہے, کیونکہ ہم کہلواتے ہیں جعفری, اسی امام کی وجہ سے شیعت پھیلتی گئی. اچھا اب امام نے کہا کہ اب ایسے کرنا ہے. امام نے اپنی پہلی جو جماعت فارغ کی, مطلب کہا جاؤ اب آپ کو, مطلب جیسے اب عام آپ کو سمجھانے کے ڈگری جیسے ملتی ہے. امام نے کہا بھئی اب جاؤ, اب آپ کا علم مکمل. اچھا امام نے کہا آپ نے گھر نہیں جانا, پھیل جاؤ دنیا کے اس کونے پہ, دنیا کے اس کونے پہ. اچھا ایک یہ جو بچے اس بات کو سمجھیں گے, ویسے تو میں خود ہی بچہ ہوں, یہ مطلب جو اسکول یونیورسٹیز کالج میں جاتے ہیں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, علم کیمیا, اس کا جو بنانے والا جابر بن حیان ہے وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. ریاضی بنانے والا وہ بھی امام کا شاگرد ہے. جتنے بھی علوم آج تک ہمارے تک پہنچے ہیں یہ اسی امام کی دی ہوئی خیرات ہے. یہ اسی امام نے جو بتایا وہی بندوں نے ہم تک امام کے ذریعے پہنچایا. جو علم ہم تک آیا ہے یہ اسی امام جعفر کی وجہ سے آیا ہے, کوئی یہ ہمارا اپنا علم نہیں. اسی وجہ سے ہی تو ہمیں اپنے فقہ پہ فخر ہے, کیونکہ باقی بتائی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, وہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے جو خود بطول زیادہ بتائے, وہ بات قطعاً غلط نہیں ہو سکتی جو امام جعفر بتائیں. اچھا بھائی بس تمام کروں, کافی دیر پڑ گیا, بس مصائب سنیے تھوڑا سا اور آپ سے اجازت چاہوں. آج 5 محرم ہے, آج ہر جگہ پہ تقریباً بی بی کی جوڑی کی شہادت پڑھی جائے گی. بی بی کی جوڑی کی شہادت پڑھی جائے گی آج کے دن تقریباً ہر جگہ پر. مجھ جیسے کم علم کی اوقات نہیں کہ مصائب پڑھوں, بس 2-4 جملے سنیے. چل پڑی پہلے کل میں نے امیر مسلم کی تھوڑا سی شہادت پڑھی. چل پڑی بی بی سے جدا ہو گئے. یہ لاہور والی بی بی کے بچے ہیں, یہ اس بی بی کے بچے ہیں جب امام حسین اکیلے رہ گئے 10 محرم کو. جب آئے تو مولا کا ذوالجناح تیار تھا. کہا کہ آپ نے کیسے تیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ رات کو عباس آئے تھے میرے خیمے میں, انہوں نے کہا کہ کل حسین اکیلے رہ جائیں گے, تو نے امام حسین کا ذوالجناح تیار کرنا ہے, امام اکیلے رہ جائیں گے. بس بھائی سمیٹوں. انہوں نے کہا کہ کل امام کے امیر مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تھے, وہ بچے جدا ہو گئے. ایک عورت بہت ہی ضعیفہ, اس نے کہا کہ 2 شہزادوں کی طرف دیکھ کے کہ آپ کون ہو؟ بڑا شہزادہ دیکھ کے کہتا ہے کہ جس کو اپنی بتاتے ہیں ذات وہی ہم پہ ظلم کرتا ہے, جس کو بھی بتائیں وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے. یہی کہنا تھا. اس عورت کی آواز آئی, عباس ضامن. میں کچھ نہیں کہوں گی, عباس کا نام آنا. بڑے شہزادے نے کہا کہ یہ تو میرے مولا عباس, یہ تو ماما عباس کا نام لے رہی ہے, ابھی نام ہی آنا تھا. تقدیر بس تمام کروں, تقدیر حارث کے گھر لے آئی مسلم کے بچوں کو. آنا تھا جناب امیر مسلم کے بچوں کا. اس کی جو بیوی تھی حارث کی وہ مومنہ تھی. اس نے کہا کہ اوپر والا کمرہ, شہادت قبلہ پڑھیں گے, بس میں تمام کروں. اوپر والے کمرے میں اس نے جا کے کہا کہ یہاں پہ آپ رہ جائیں, یوں ہی صبح ہوگی آپ چلے جائیے گا. اس نے یوں بی بی کے بچوں کو اس نے چھوڑا, بی بی کے بچوں کو چھوڑا. اس کا خدا اس پہ حارث پہ لعنت کرے. یہ آیا, اس نے کہا کہ بچوں کی آواز آ رہی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ میں بتاؤں یہ
ہمارے چھت پہ کوئی بچہ نہیں، ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ ابھی اس نے یہی کچھ کہا کہ اس نے کہا چابیاں دے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس چابیاں نہیں ہیں، چابیوں کو کہنا تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس نے پتھر سے تالا توڑا، تالا توڑنے کے بعد یہ بیوی کے بچوں کے پاس کیا۔ اب بتاؤ اسے جوڑی جو مل گئی، اس نے آرام سے اٹھایا ہوگا۔ یہ ہاتھ مارتا مارتا اس نے پہلے بڑے شہزادے کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر چھوٹے شہزادے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ تھا اس نے ویسے ہی اٹھایا۔ اس نے کہا بس صبح کی انتظار تھی۔ اس نے صبح شہزادوں کو لیا، اس نے گھوڑا اس کا تھا، اس پہ لے کے چلنے لگا۔ اس نے بڑے شہزادے نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ گھر تجھے کس نے بنا دیا؟ آگے سے اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا تو میرے ماموں عباس کا نوکر تھا کہ تجھے میرے ماموں عباس نے گھر بنوا دیا۔ کہا مجھے نہیں یاد۔ یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، بی بی کی جوڑی اس کے ساتھ تھا۔ مجھ پہ سوال کرو، جو ایک گھوڑے پہ سا اس کے ساتھ دوسرا گھوڑا بھی تھا جس پہ مسلم کی جوڑی ساتھ لے گیا۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ کمینہ گھوڑے پہ سوار، مجھے علم عباس کی قسم بی بی کی جوڑی نہ زین پر تھی نہ زمین پر تھی، یہ لے گیا۔ بس آخری جملہ اس کا لے کے جانا تھا، یہ لے گیا دریا پہ۔ دریا پہ یہ کہہ رہا ہے، آگے سے بڑے شہزادے نے کہا کہ نہیں پہلے ہمیں نماز پڑھنے دے۔ انہوں نے ریت سے تیمم کیا، یہ کرنا تھا۔ یہ آوازیں دے رہا ہے قمیضیں اتارو۔ بڑے نے قمیض اتار لی، چھوٹے سے قمیض نہ اتری۔ یہ خدا کی قسم یہ تماچے مارتا ہے شہزادے کے منہ پہ۔ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کو دیکھ کے کہتا ہے نہ مار اس کو، تو ابھی قمیض اتارنے کا طریقہ ہی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔